وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 93 نمبر آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود کی بنی اسرائیلیوں کی انتہائی بری خصلتوں کو پھر دہرایا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کے ایمان کی کیفیت بیان کی ہے کہ تمہارا ایمان کیسا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور وعدہ بھی کس انداز سے لیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کھڑا کر دیا۔ یعنی تم اپنے پیغمبر پہ، اپنی شریعت پہ اتنا ایمان رکھتے ہو کہ جس انداز سے ہمیں تم سے وعدہ لینا پڑا، ایسے وعدہ ہم نے کسی سے بھی نہیں لی کہ طور پہاڑ کو ہی سر پہ کھڑا کرنا پڑا کہ موت تمہیں دکھائی، موت دیکھنے کے بغیر تم کہاں ماننے والے تھے؟ طور پہاڑ سر پہ کھڑا کر کے پھر ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو تم جو ہم نے تمہیں دی ہے تورات، شریعت، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو۔ مضبوطی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ
جیسے بھی حالات ہو تم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی، خوشی ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی، نارمل حالات ہو تب بھی۔ ویسے تو ان دو حالات میں ہی مسلمان کا پتہ چلتا ہے، خوشی میں یا غمی میں۔ بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بیٹے کی شادی کرنی ہو تو ادھر آ کے دین ایمان سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور شادی وہ کام کرتے ہیں کہ اب تو مراسیوں نے بھی وہ کام چھوڑ دیے، وہ کام ہم نے شروع کر دیا۔ بقوت کا معنی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں، موت تک اسی پہ چلنا ہے۔ اور اللہ نے ہم سے بھی یہی وعدہ کیا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس دین پہ قائم رہنا ہے موت تک۔ ان سے بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، وَاسْمَعُوا، اور سن لو، جو کتاب تمہیں ملی ہے اس کو پکڑ لو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اگر کتاب کے علاوہ بھی تمہیں کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی دین سکھاتے ہیں تو اس کو سنو، اس پہ عمل کرو۔ یعنی معنی یہ ہے کہ کتاب اور میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ اللہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ سن لیا ہم نے، وعصینا، اور اے موسیٰ ہم تو نافرمانی کریں گے، سن لیا ہے لیکن عمل نہیں کریں، مرضی اپنی کریں۔ ہمارے ہاں بھی ایسے سن تو ہم بڑے ادب سے لیتے، بڑے احترام سے، بڑے شوق سے سنتے سناتے ہمیں کتنی زندگیاں گزر گئی، بڑے بڑے مولوی ہم نے ہٹا دیے، لیکن جو رنجشیں اور دشمنییں اور ایک ایک بلش زمین پہ لڑائی جھگڑے وہ اسی طرح ہی، اس میں نہیں کمی آئی۔ نئی نسل میں شاید بڑھ تو گیا ہو لیکن کمی والی صورتحال نہیں۔ وہ بھی یہی کہتے کہ سن تو ہم لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا بات سنتے ہیں، روتے ہیں، لیکن وَعَصَيْنَا، مانتے نہیں، ہم نافرمانی کرتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بات بات پہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، صبح بھی نافرمانی، دن کو بھی نافرمانی، شام کو بھی نافرمانی، آنکھوں کا استعمال بھی غلط، کانوں کا استعمال بھی غلط، زبان کا استعمال بھی غلط۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی سزا ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال، جو محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی وہ بچڑے کے بت سے محبت کرنے لگے، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نا کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور یہ گناہ کی ایک نافرمانی کی سزا ہوتی ہے کہ انسان کے لیے گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔
نیکی کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی آسان ہو جاتی، وہ نیکی کی اس سے آگے والی نیکی آسان ہو، وہ نیکی کی اللہ نے نیکیوں کا اور راستے کھول دی۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة، کہ سچائی لازم پکڑو، ہر وقت سچ بولا کرو، کیونکہ سچ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی۔ یہ صحیح البخاری صحیح مسلم میں حدیث، اور آپ نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا اور گناہ آگ کی طرف لے جاتا۔ تو ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا راستہ کھلتا ہے، وہ گناہ کر لیا پھر تیسرا، پہلے چھوٹے گناہ کرواتا ہے شیطان، وہ انسان کر جاتا ہے، اس کا عادی بن جاتا ہے، پھر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس طرح کام چلتا جاتا ہے اور کام بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو شیطان کافر بنا دیتا ہے۔ دل میں آخرت پہ ایمان، جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، وہ کم ہوتے ہوتے ماری جاتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی بڑی محبت تھی۔ اللہ کہتا ہے وہ دلوں میں پلا دیے گئے بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جتنی نعمتیں اللہ نے ان پہ کی تھی شاید ہی کسی پہ کی۔ سایہ مانگا اللہ نے ان پہ بادلوں کا سایہ، پیاس لگی اللہ نے پتھر کو پھاڑ کے صاف پانی ان کو عطا کیا، اور پتھروں کا پانی لوگ جانتے ہیں سب سے قیمتی پانی وہ ہوتا ہے جو پتھروں سے نکلتا ہے، صاف شفاف اور جسم کے لیے فائدہ مند۔ اتنی نعمتیں، پھر اگر کھانا مانگا تو اللہ نے من سلوہ اتار دیا، پکا پکایا کھانا ان کے پاس آتا تھا، لیکن جتنی زیادہ نعمتیں ان کو ملی اتنے ہی بڑے ناشکرے ہوئے۔ ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان سے سب سے بڑا کفر کروایا، جس کفر کی دنیا میں سزا اللہ نے یہ دی کہ اب ایک دوسرے کو مارو۔ اس لیے ہر وقت انسان کو رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکری بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمارے بڑوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی، آپ کو گھر ہے، پھیری لگانے والوں کے گھر بھی موٹر سائیکل ہیں، پھر بھی نہ شکری ہیں۔ پہلے راستے کیسے ہوتے تھے، اب سڑکیں کیسی بن گئی، جدھر پہنچنے کے لیے کئی دن گزر جاتے تھے، گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا۔ اتنی اللہ نے نعمتیں کر دی، اتنی آسانیاں کر دی۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی سے پوچھتے کیا حال ہے، سب یہ شکر ہے، شکر ہے، شکر۔ آج کسی سے پوچھ نہ لو پھر وہ لائنیں لگا دے، کیا بتاؤں یہ زندگی کتنی تنگ ہو۔ ناشکری بڑھتی جا رہی ہے، ناشکری کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے انسان سے جرم کرواتا ہے، ایسے جرم جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب فرض ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پہ بھی ان کے ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان سے شرک کروایا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں سے توفیق ایسی چھینی کہ شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ ان سے شرک جیسا بھیانک جرم کروایا۔
اس کے پیچھے بھی کفر ان کی ناشکری تھی. ناشکری تو کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں سوچا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں گئی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطبہ دینے کے بعد سپیشل عورتوں کے پاس گئے. بخاری شریف میں آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، صدقہ کرو. انی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم دکھائی ہے تو جہنم میں کثرت عورتوں کی، آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کرو. ایک عورت نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب ہم آگ میں زیادہ کیوں؟ آپ نے فرمایا بکفرہم، ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. عورتوں میں ناشکری زیادہ ہوتی. صحابہ نے عرض کیا یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی، بڑی ناشکری کرتی. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی لو احسنت الیہن، اگر تم میں سے کوئی ان پہ احسان کرنا شروع کر دے، الدہر، پورا زمانہ، کئی سال ہو گئے نافرمانی میں،